آئینی عدالت پیدا ہو جائے گی جہاں پر صرف بالکل اچھا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے اس کا مقصد کوئی اچھائی پیدا کرنا نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی مرضی کے جج مقرر کیے جائیں. مقصد یہ ہے کہ جو طریقہ اس وقت اپنایا گیا ہے جس میں شاید تبدیلی کی جائے، اپوائنٹمنٹ آف ججز، ججوں کی جو تقرری ہے وہ مکمل طور پہ انتظامیہ کے ہاتھ میں آ جائے، تاکہ ہر وہ شخص جو ایک آزادانہ سوچ رکھتا ہے، جو طاقت کے سامنے کھڑا ہونے کی سکت رکھتا ہے، اس کو جج نہ بنایا جائے. سر مرضی کے جج کیسے جسٹس دیکھیں اس طرح بینچ کے سربراہ ہیں جی اسی طرح ہوا ہے نا. آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح لوگوں کو آئینی بینچ میں لگایا گیا ہے. کیا منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر من اللہ کمتر جج تھے؟ کیا ان کو آئین اور قانون کی سمجھ نہیں تھی؟ کیوں وہ آئینی بینچ میں نہیں ہیں؟ اور کیوں وہ لوگ جن کو ہائی کورٹوں سے لے کر گئے یہ سپریم کورٹ میں لے جاتے ہی اگلے دن ان کو آئینی بینچ میں بٹھا دیا؟ وہ کیا خصوصی دسترس رکھتے تھے آئین کے حوالے سے؟ تو یہاں بالکل جو ارادہ ہے وہ واضح ہے، جو یہ کر چکے ہیں وہ واضح ہے. ہر آزاد منش جج کو سائٹ پہ کیا گیا ہے. ان ججوں کو یہ آگے لا رہے ہیں جن کے حوالے سے ان کو یقین ہے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف فیصلے نہیں کریں گے. باضابطہ طور پر آپ سے رابطہ کیا گیا آئینی ترمیم کے؟ ابھی تک نہیں کیا گیا. ہم بیٹھے ہیں، ہم دیکھیں گے، لیکن ہم اس اسمبلی کے استحقاق کو نہیں مانتے. یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، یہ پاکستان کے عوام نمائندہ اسمبلی. اراکین بھی تو اسی اسمبلی میں موجود ہیں. وہ ٹھیک منتخب ہو کر آئے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے اراکین ووٹ لے کر نہیں آئے. ووٹ ہم سے چھینا گیا ہے. ہمارے جیتے ہوئے 100 اراکین کو محروم کیا گیا ہے ان کی نشستوں سے. یہ ان نشستوں کی وجہ سے جہاں جھوٹے نمائندے بھی بٹھائے گئے ہیں یہ اسمبلی غیر نمائندہ ہو گئی ہے. اس وقت اسمبلی کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا اس پوزیشن میں آئینی ترمیم 2/3 دیکھیں نمبر ہوں گے ان کے پاس، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے، پاکستان کی عوام کے حقیقی نمائندے کون ہیں، اصل بات وہ ہے. اس اسمبلی میں تو مار دھاڑ کر کے الیکشن کے رزلٹ بدل کے دھونس سے انہوں نے نمبر پورے کر لیے تھے یا کر لیں گے. لیکن یہ خیر اہم واقعہ ہے. پاکستان کی تاریخ ان ڈھکوسلوں سے، ان فسطائی حملوں سے مرتب نہیں ہوگی. پاکستان کی تاریخ آئین، قانون اور شرافت سے مرتب ہوگی اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب نے ٹویٹ کر کے ترمیم سے متعلق آگاہ کیا، تو کیا یہ اچھا نہیں؟ جی، اور رضا ربانی صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے. رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ مکمل طور پہ 18ویں آئینی ترمیم جس نے پاکستان میں جمہوریت کا احیاء کیا تھا، جس نے پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک وفاقی مملکت بنایا تھا، یہ 27ویں ترمیم اس کو رد کرتی ہے. مکمل طور سے پاکستان کو پھر یہ تاریکیوں میں لے کر جا رہی ہے. یہ رضا ربانی نے کہا. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ کل میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ آج میری ملاقات کرائی جائے، یعنی کہ کل. اس آرڈر کو بھی وہاں کھڑے ایک SHO نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا. نہیں ملاقات کروائی؟ بالکل نہیں کرائی گئی. اور اس میں یہی ایجنڈا تھا کہ 27ویں ترمیم کے حوالے؟ نہیں جی، کل آرڈر ہوا تھا کیونکہ ایک مقدمہ عمران خان صاحب پہ قائم کیا گیا ہے. اس مقدمے میں مجھے جواب دینے کے لیے کہا گیا. میں نے عدالت کو کہا کہ جواب میں کیسے دے سکتا ہوں جب تک میں عمران خان صاحب سے بیٹھ کے بات نہ کروں، ان کی ہدایات نہ لوں. عدالت نے تسلیم کیا اور کہا کہ آپ کی آج ہی ملاقات کب ہوئی خان صاحب سے آپ کی؟ 16 اکتوبر. تو تب خان صاحب کی کیا پوزیشن تھی وہاں پر؟ کوئی پرابلم؟ کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں پرابلم تو ہے. خان صاحب کو وہ تمام جو ان کے حقوق ہیں بطور قیدی نہیں دے رہے. بچوں سے جو گفتگو ہے وہ 6 مہینوں میں ایک دفعہ ہوتی ہے. ان کا ہر ہفتے گفتگو کا حق ہے. ان کو ٹی وی نہیں دیا جا رہا. ان کے کمرے میں جب دل ہوتا ہے اخبار دیتے ہیں، دل ہوتا ہے اخبار نہیں دیتے. جو کتابیں ان کو بھجوائی جاتی ہیں 4 ماہ ان کو کتابیں نہیں دی جاتی. تو ان کو اذیت پہنچانے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے. کب تک خان صاحب کی رہائی ممکن ہے؟ رہائی ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. کب تک کا میں آپ کو شیڈیول نہیں دے سکتا. یہ پاکستان کی عوام انشاءاللہ یہ ممکن بنائے گی. اچھا، اسی طرح جو آپ نے سر ووٹوں کی بات کی ہے، ہم نے دیکھا کہ KPK میں جو بار کونسل کے الیکشن ہوئے وہاں پر PTI کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے. اس کی کیا دیکھیں، اس کی ہم تحقیق کریں گے کہ وہاں کیا ہوا. وہاں پہ بار کی پالیٹکس کے کچھ اپنے بھی عوامل ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا کیمپین ہوئی، کیا گروہ بندی ہوئی، یہ سب ہم سامنے لائیں گے. لیکن سب سے خوشائند میں سمجھتا ہوں پنجاب میں ہم نے کم از کم 35 سیٹیں جیتی ہیں اور ہم سب سے بڑا گروپ ہیں جو اس وقت پنجاب بار میں سامنے آیا ہے، بار کاؤنسل کی سطح پہ. اور اسی طرح کلیم کر رہا ہے کہ ہماری چلیں ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا نمبر ہے 35 جو ہم لے کر سامنے آئے ہیں. ان کی خواہش تھی کہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن عوام اور غیور وکلاء کے ارادے کچھ اور تھے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.